السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب حضرت ڈاکٹر نعیم الدین الازہری صاحب زیدہ مجدہم۔ ان کی موجودگی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے چند سوالات ہم ان سے پوچھنا چاہیں گے، ان کے توسط سے وہ آپ لوگ بھی سنیں گے۔ حضرت کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے؟ الحمدللہ خیریت۔ تو پچھلی جو ہماری ریکارڈنگ ہوئی تھی وہ سننے والوں نے اس کو بہت مفید ایک سلسلہ سمجھا، تو اسی سے میں نے ایک انگیخت پائی کہ آئندہ بھی ہمارا یہ سلسلہ کسی نہ کسی طرح وہ چلتا رہے۔ تو یہاں ہم موجود ہیں تو اکٹھے ہی کچھ ریکارڈنگ سے مزید بھی ہو جائیں تو بہتر ہے، اور بعد میں ہم لائیو سیشنز بھی وہ رکھ سکتے ہیں۔ تو اس کے لیے تو یہاں آن لائن ریکارڈنگ میں ہی میں آپ سے وہ کمٹمنٹ لینا چاہ رہا ہوں۔ تو کیا یہ سلسلہ آپ بھی مفید سمجھتے ہیں؟ ایسا کرو؟ بالکل، میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک اچھا اور مفید سلسلہ ہے اور اسے جاری رہنا چاہیے۔ اہل علم یا جہاں بھی کوئی علم دوست لوگ بیٹھے ہیں وہ علمی موضوعات پہ بات کریں تو یہ ایک اچھا سلسلہ ہے اور میں بھی اس کی حوصلہ افزائی کرتا ہوں۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، میں نے آپ کے لیے آج بہت ایک سینسیٹیو ایشو چنا ہے۔ اب وہ آپ پر ہے کہ اس حساس ترین موضوع کو کس طرح آپ اپنے سننے والوں کو اس کی تفہیم کروا سکتے ہیں۔ آپ کا تعلق چونکہ بیرا شریف سے ہے اور اس جامعہ کا تعلق اہل سنت بریلی مکتب فکر سے ہے، اور اس سے وہ اپنی نسبت ایک فکری یا علمی وہ رکھتا ہے، تو آپ سمجھتے ہیں کہ ہمارے جو مسلکی نزاعات میں اس میں ایک بڑا مسئلہ تصور بدعت کا مسئلہ ہے، کہ ایک کلیم کیا جاتا ہے کہ جو بریلوی مکتب ہے اس کے ہاں کچھ بدعات در آئی ہیں اور بدعت کی طرف یہ مائل ہو گیا ہے، اس میں مبتلا ہو گیا ہے۔ تو سب سے پہلے تو مجھے آپ سے یہ سمجھنا ہے کہ یہ تصور بدعت کیا ہے، آپ اس کو کیسے سمجھتے ہیں، یا بریلوی مکتب کی اگر نمائندگی کرتے ہو آپ بات کرتے ہیں تو اس کو تھوڑا سا آپ ایکسپلین کر دیں ہمارے سننے والوں کے لیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم المقام جناب تہامی بشر علوی صاحب، میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ ایک دفعہ پھر آپ نے موقع دیا، اور ایک ہلکی سی کریکشن یہ بھی میں کرنا چاہوں گا کہ مرکزی دارالعلوم محمدیہ غوثیہ بیرا شریف اپنی نسبت ایک اہل سنت والجماعت کے وسیع تناظر میں رکھتے ہوئے تو وہ اپنے آپ کو اس وسیع تناظر میں دیکھتا ہے۔ تو میں یہ بھی عرض کرنا چاہوں گا کہ جو یہ موضوع بدعت والا ہے بڑا حساس ہے، اور صرف یہ نہیں ہے کہ بریلی مکتب کے اوپر یہ ایک ٹیگ لگا دیا گیا ہے کہ یہ بدعت کرتے ہیں، بلکہ ہر ایک مسلک دوسرے پہ یہی کیچڑ اچھالتا ہے، اور ہم بہت ساری ڈومینز میں ایک دوسرے کو بدعتی کہہ رہے ہوتے ہیں۔ حالانکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں سب سے بڑا ایک علمی مسئلہ یہ ہے کہ سطحیت ہے، جہالت ہے، اور ہم اصول فقہ کی روشنی میں چیزوں کو دیکھتے نہیں ہیں اور پھر سمجھتے ہی نہیں ہیں کہ اصل مفہوم بدعت ہے کیا۔ مثال کے طور پہ ایک حدیث پڑھی جاتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان کل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار۔ تو اس میں لفظ کل آیا ہے، اور لفظ کل کو اب ایک عامی جو اپنے آپ کو عالم تو کہتا ہے لیکن اس کو اصول فقہ سے آگاہی نہیں ہے، تو وہ اس لفظ کل سے عموم ایسا مراد لیتا ہے کہ جس میں ہر چیز کو ہی شامل کر لیتا ہے۔ وہ کہتا ہے جب کل آ گیا تو اب ہر بدعتی گمراہی ہے، چاہے اس میں وہ نہ بدعت لغوی اور اصطلاحی کی کوئی تفریق کرے گا، نہ اسے اصول فقہ کی روشنی میں دیکھے گا۔ ہم جب اسے ایک اصول فقہ کے طالب علم کی حیثیت سے دیکھتے ہیں تو آپ بھی اچھی طرح جانتے ہیں کہ لفظ کل عموم پہ دلالت کرتا ہے۔ اس لیے سب سے پہلے تو ہم اصول فقہ کی عام اور خاص کی بات میں جائیں گے، اور پھر صیغ العموم علماء نے لکھے ہیں جس میں 4 مشہور صیغے ہیں۔ ایک کل کا لفظ ہے جو صیغ العموم میں عموم پہ دلالت کرتا ہے، پھر ایما کا لفظ ہے، پھر حیثما کا لفظ ہے، پھر ایون کا لفظ ہے۔ یہ سارے لفظ عموم پہ دلالت کرتے ہیں، لیکن اور پھر اس میں مطلق اور مقید بھی ساتھ آ جاتا ہے۔ عموم خصوص اور مطلق مقید کے اس پورے چیپٹر کو ملا کے جب لفظ کل کو دیکھا جائے تو شیخ شہاب الدین قرافی ایک بہت بڑے فقیہ متکلم اصولی ہوئے ہیں، وہ اپنی کتاب العقد المنظوم فی الخصوص والعموم اس میں وہ لکھتے ہیں کہ جو لفظ کل ہے وہ لفظ عام وقد يدخله التخصیص بادنی قرینہ، کہ یہ عام لفظ ہے لیکن کبھی کبھی ایک ادنی قرینے سے بھی اس پہ تخصیص داخل ہوتی ہے، تو پھر یہ عام خص عنہ البعض یا عام مخصوص بن جاتا ہے۔ تو جب یہ عام مخصوص بنتا ہے تو پھر آپ اس کو ایک ایسا عموم اس سے مراد نہیں لے سکتے کہ ہر چیز کو ہی کل میں داخل کر دیا جائے۔ یہاں انہوں نے ایک بڑی خوبصورت مثال دی ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ سورۃ الاحقاف میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ جب قوم عاد پہ عذاب آیا تو وہ ایک ہوا تھی جو ان پہ چلائی گئی، تدمر کل شیء باذن ربھا بامر ربھا، کہ اس میں اب کل کا لفظ آیا کہ اس نے ہر چیز کو ہی تباہ و برباد کر دیا۔ فاصبحوا لا یری الا مساکنہم،
تو اگر کل میں ہر چیز ہی داخل ہو جاتی تو پھر مساکن کی تخصیص کی گئی کہ باقی ہر چیز تباہ ہو گئی لیکن ان کے گھر موجود رہے، ان کے مسکن موجود رہے. تو وہ کہتے ہیں کہ یہاں بھی تو لفظ کل آیا لیکن مساکن کو خاص کر دیا گیا. اسی طرح یہ جو ہمارے ہاں مسلکی تناظر میں ہر چیز کو بدعت قرار دیا جا رہا ہے، یہ ایسا نہیں ہے، بلکہ اس میں یہ عام خص عنہ البعض ہے، اور اس میں بہت ساری چیزوں کی تخصیص ضروری کی جائے گی. حضرت سیدنا ابو بکر صدیق، حضرت عمر فاروق اور حضرات خلفائے راشدین نے یہ حدیث حضور سے سنی، لیکن اس کے باوجود انہوں نے جمع قرآن کیا جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں نہیں ہوا. پھر اس پہ اعراب لگائے گئے. پھر حضرت سیدنا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کرم اللہ وجہ الکریم، انہوں نے علم نحو کی تدوین کی اور اس کے اصول وضع کیے، اور پھر یہ سلسلہ آگے بڑھتا گیا. تو ہمیں ان اپنے سلف صالحین کے اقوال کی روشنی میں تصور بدعت کو سمجھنا چاہیے. جس طرح آپ نے فرمایا کہ اس میں تخصیص بھی ہے اور کل سے کل اس معنی میں مراد نہیں کہ اس کا کوئی فرد اس سے باہر نہ ہو، لیکن اس طرح میرا خیال ہے آپ اس سے بھی اتفاق کریں گے کہ یہ اجازت بھی مطلق نہیں ہے کہ ہر اضافہ کیا جا سکتا ہے. تو اس کی جو تحدید و تعیین کے لیے کہ ہم کس نوعیت کا اضافہ جو آقا علیہ السلام کے یا قرون اولیٰ میں، قرون خیر میں وہ نہیں تھا، اور ہم آج کے دور میں کسی حکمت ضرورت کے تحت یا ویسے ہی کسی وجہ سے وہ اضافہ کر لیتے، تو اس کا کوئی ہے ایسی تحدیدات جو آپ کا تصور بدعت ہے اس کے مطابق؟ بہت آپ نے ایک کلیدی سوال کیا ہے اور اسی سے مزید وضاحت ہو جائے گی. جی وہ یہ ہے کہ شیخ تقی الدین سبکی، مجھے ان کے مزار پہ حاضری کا موقع بھی ملا، اور وہ بہت بڑے ایک متکلم ہیں اور اصولی ہیں، فقیہ ہیں ماشاءاللہ، اور ان کی کتاب ہے، اور میں تو حیران ہوتا ہوں کہ کیا خوبصورت انہوں نے کتاب لکھی. اور ہمارے علماء نے، شیخ رازی ہیں، شیخ جلال الدین سیوطی ہیں، شیخ ابن حجر عسقلانی ہیں، یہ سارے امت کی مین سٹریم کے علماء ہیں، اور انہوں نے ہر مسئلے پہ الگ الگ تصنیف کی ہے. مثلا شیخ تقی الدین سبکی کی کتاب ہے اقسام کل وما علیہ تدل، کہ کل کے کتنی اقسام ہیں اور یہ کن کن معنوں پہ دلالت کرتا ہے. یہ بغداد سے طبع ہوئی ہے اور اب یہ PDF میں بھی دستیاب ہے، اور اس کے 3 مختلف ورژن آ چکے ہیں کتاب کے. اچھا، اس میں وہ ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ جو آپ نے بات فرمائی کہ ہمیں جب یہ عام اور خاص کی بات میں لفظ کل کو دیکھتے ہیں اور اس کی مختلف اقسام قرآن میں استعمال ہوئی ہیں، جب ان کو دیکھتے ہیں پھر ہمیں یہ کہنا پڑے گا کہ کل یہ حضور کی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کا منطوق یہ بنتا ہے اور مفہوم یہ بنتا ہے کہ کل بدعت لیس لہ اصل فی الشرع او خالف اصلا شرعیا فہو ضلالہ، کہ ہر ایسی بدعت جس کی شریعت میں کوئی اصل نہ ہو یا وہ شریعت کی کسی اصل سے متصادم ہو رہی ہے تو ہر وہ بدعت گمراہی ہے، اور وہ گمراہی جہنم میں لے کے جانے والی ہے. یعنی انہوں نے یہ شرط لگائی. ویسے تو اب اس میں پھر بدعت لغوی بھی اس سے نکل جائے گی، اور اسی طرح بدعت اصطلاحی میں حضرت امام شافعی نے اپنی کتاب جو اصول فقہ کی پہلی کتاب مانی جاتی ہے الرسالہ، اس کتاب الرسالہ میں آپ نے یہ لکھا کہ بدعت کی 2 قسمیں ہیں. یہ اسی ایک مفہوم کو سمجھ کے انہوں نے فرمایا ایک بدعت ہدا ہے اور ایک بدعت ضلالہ ہے. ٹھیک ہے، تو یہ بھی انہوں نے تقسیم کی، اور پھر حضرت امام مالک نے اس کو 5 حصوں میں تقسیم کر دیا کہ ایک بدعت واجبہ ہے، اور ایک بدعت مندوبہ ہے، ایک بدعت مستحبہ ہے، ایک بدعت مکروہہ ہے، اور ایک بدعت محرمہ ہے. اور اس میں پھر انہوں نے کہا کہ یہ کلاسیفیکیشن ہم نے اس لیے کی ہے کیونکہ اب مثال کے طور پہ قرآن پاک عربی میں ہے، اگر ہم یہ کہیں گی پھر اس کا ترجمہ کرنا بھی بدعت ہے. آپ کے اس مفہوم کو اگر دیکھا جائے، میں آپ سے مراد ایک مفہوم جو لیا جاتا ہے وہ ناقدین کا وہ عرض کر رہا ہوں، تو اس میں تو پھر آپ دیکھیں کہ وہ کہیں گے جی قرآن کا ترجمہ بھی جائز نہیں. لیکن علماء فرماتے ہیں کہ اب یہ لازم اور واجب ہو چکا ہے ان لوگوں تک قرآن پہنچانے کے لیے جو عربی کو انڈرسٹینڈ نہیں کر سکتے. تو اب اگر وہ انگلش زبان والے ہیں یا چائنیز والے ہیں یا فرینچ والے ہیں یا اردو والے ہیں، پھر ان کو قرآن حکیم ان کی اس لینگویج میں ڈاکٹر صاحب میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ اس نظری بحث سے ہٹ کر اگر ہم عملی اطلاق کی طرف بڑھیں تو کوئی مثال، جیسے آپ نے ایک ترجمہ قرآن کی دی کہ سارے مکاتب کے ہاں جو معروف مکاتب ہیں ان کے ہاں یہ ایک ضروری عمل ہے جو عہد رسالت میں نہیں تھا لیکن اب اس کو سب جائز سمجھتے ہیں، لیکن کوئی ایسی مثال بھی ہے کہ جو عہد رسالت میں نہیں تھی اور اب ہو گئی ہو اور وہ آپ کے نزدیک بھی غلط ہو، دین کے نام پہ وہ چل پڑی ہو؟ ایسی ایک نہیں، ایسی بہت ساری چیزیں ہیں اور بہت ساری مثالیں دی جا سکتی ہیں. مثال کے طور پہ اب آپ دیکھیں کہ آپ سماج کے جس بھی مسئلے میں لیں گے اور اس کی گہرائی میں جائیں گے تو آپ کو اس میں بہت ساری ایسی چیزیں بھی ملیں گی کہ جو شریعت کی اصول سے متصادم نہیں ہیں لیکن وہ نئی چیزیں ہیں.
ان کے بارے میں ہمارے شیخ بخیت المطیع کی کتاب ہے المسکوت عنہ شرعاً، کہ ایسی چیزیں جن کے بارے میں شریعت نے خاموشی اختیار کی ہے، پھر ان میں ایک جواز کی وجوہ بہرحال موجود ہے. تو ایسی چیزیں بھی ملیں گی جن کے بارے میں جو شریعت سے متصادم نہیں ہیں، اور ایسی بھی ملیں گی کہ جو شریعت سے متصادم ہیں. مثال کے طور پر آپ دیکھیں کہ شادی بیاہ کے اندر یہ جو ہم لوگ آج کل کر رہے ہیں جی، کو گھڑولی بھرنے جا رہے ہیں جی، اب پتہ نہیں کیا کرنے جا رہے ہیں، نئی نئی رسمیں، جہیز کی رسم جس شکل میں آج سامنے آ گئی ہے، یہ ساری ایسی بدعات ہیں کہ جن بدعات کو اس کیٹیگری میں ڈالا جائے گا کہ جس سے سختی سے منع کیا گیا. ڈاکٹر صاحب میری جو کنفیوژن ہے یا سننے والوں کی ہو سکتی ہے کہ آپ مثال کے طور پہ ایسا امر کوئی مجھے چاہیے کہ جو کم از کم جو امور دنیا سے ہٹ کے امور دینی ٹائپ ہو. یہ جتنی بھی مثالیں آپ ذکر کر رہے ہیں عام طور پہ یہ رسوم و رواج کی کیٹیگری میں لوگ کر رہے ہوتے ہیں. دین کے نام پہ جو چیزیں ہو رہی ہیں، میں مثال کے طور پہ ناقدین کا خیال یہ ہے کہ میلاد النبی، عید میلاد النبی ہے، یا یہ تیجا چہلم اور اس طرح کی جو رسوم ہیں جو عہد رسالت میں نہیں تھی، تو اس پہ وہ بدعت ممنوعہ کا اطلاق کرتے ہیں کہ یہ نہیں ہونی چاہیے. لیکن آپ اب میں آپ سے یہ میں نے بات آپ کی سمجھ گیا ہوں، اور یہ بڑا ایک مشہور اعتراض ہے، ہم اسے سنتے رہتے ہیں. اب اس میں وہ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تو لے آتے ہیں کہ یہ دین کے نام پہ ہو رہا ہے. تو میں پوچھتا ہوں کہ اگر میلاد النبی دین کے نام پہ ہو رہا ہے، جو جلسہ دستار فضیلت تمام مدارس دیوبند اور بریلی اور سارے کے سارے کر رہے ہیں، وہ بھی تو دین کے نام پہ ہو رہا ہے، آپ اس کو دین کی کیٹیگری میں کیوں نہیں لیں گے؟ اسی طرح آپ کو اس طرح پھر ہر مسلک میں ایسی چیزیں ملیں گی. تو میں آپ کو میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے اور یہ جو کل ہے یا ختم چہلم ہے، اس کے حوالے سے یہ عرض کروں کہ اس میں کوئی شے بھی دین کی روح سے متصادم نہیں ہے. کیونکہ اس میں کیا ہوتا ہے، قرآن پاک کی تلاوت ہوتی ہے، وہ بھی ایک اصل شرعی ہے کہ قرآن کی تلاوت کرنی چاہیے. اس میں ایصال ثواب ہوتا ہے، اور ایصال ثواب پہ اگرچہ اختلاف موجود ہے، لیکن بہرحال ہمارا اس میں مسلک اور مدعا اور دلائل قرآن و سنت کی روشنی میں یہی ہے کہ وہ بھی ایک ایسی چیز ہے جس کے دلائل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور عہد صحابہ سے موجود ہے. تو ایصال ثواب ہوتا ہے، اس میں کھانا کھلایا جاتا ہے. تو یہ ساری چیزیں، ان میں سے کوئی ایک بھی اگر آپ ان چیزوں کی تحلیل کر لیں کہ میلاد میں ہوتا کیا ہے. اب میلاد کے جلسے میں کیا ہوتا ہے، لوگ نعرے لگاتے ہیں، وہ بھی دین سے محبت کی علامت ہے، اور وہ غزوہ خیبر میں بھی لگائے گئے، اور وہ مسیلمہ کذاب کے ساتھ جنگ میں بھی واہ محمد آ کے نعرے لگائے گئے، اور اس میں حضور کی سیرت کا بیان کیا جاتا ہے، اس میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا ابلاغ ہوتا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ بدعت کے مفہوم اور تصور کو اگر صحیح طریقے سے سمجھ لیا جائے تو میں نہیں سمجھتا کہ یہ چیزیں. اچھا، اس میں ایک بات میں معذرت سے، یہ جو حضرت سیدنا عمر فاروق والا ایک مشہور قول ہے کہ تراویح کے مسئلے میں انہوں نے جو ہے اس کا دوبارہ اجرا فرمایا، حالانکہ عہد رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف 3 دن تراویح ہوئی یا 2 دن ہوئی. تو پھر آپ نے جب لوگوں کو پڑھتے ہوئے دیکھا تو فرمایا نعمت البدعۃ ھذہ. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں بھی جو تصور بدعت تھا، وہ نعمت البدعت کہہ کر وہ یہ ثابت کر رہے ہیں کہ کچھ بری بدعات ہیں اور کچھ دین کے لیے مفید بدعات ہیں، اسی لیے انہوں نے اس کو اچھی بدعت قرار دیا. تو ہمیں اس پہ بہت سی چیزیں جو ہیں وہ مل جاتی ہیں. اچھا، میں بطور مثال ایک اضافہ کروں گا. مثلا مثال کے طور پہ جب آتے ہیں محرم کے ایام، تو اس وقت ایک ماتم کا اور ایک پورا ایک سلسلہ ہے جو ہمارے اہل تشیع مکتب فکر کے دوستوں کے ہاں وہ ہمیں نظر آتا ہے. تو اس کو آپ کس کیٹیگری میں رکھیں گے کہ یہ جو اضافہ ہے یہ بدعت ممنوعہ کے ذیل میں آتا ہے آپ کے تصور کے مطابق، یا کہ یہ بھی ممدوحہ یا حسنہ کے اس ذیل میں آئے گا؟ یہ ایک مسلکی تناظر میں ایک ایسی بحث ہے کہ اگر اس کو میں کسی خاص کیٹیگری میں رکھنے کی کوشش کروں تو میں نہیں سمجھتا کہ کوئی ایک فتنہ یا وہ بلبلہ مچانے کی کوشش کی جائے. وہ اب اس کی دلائل جو ہیں وہ اہل تشیع کے علماء سے پوچھے جا سکتے ہیں کہ وہ کس دلیل کے تحت یہ ماتم کرتے ہیں. ہمارا جو اپنا ایک مسلک کی انڈرسٹینڈنگ ہے اس کے مطابق تو یہی ہے کہ زندہ و جاوید شخص کا ماتم نہیں ہوتا. حضرت امام علی مقام شہید ہیں اور شہید زندہ ہوتا ہے، اور یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ رب کا قرآن کہہ رہا ہے. تو آپ کی زندگی کو اگر لیا جائے تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے واضح طور پہ یہ ارشاد فرمایا لیس منا من ضرب الخدود وشق الجیوب ودعا بدعوی الجاہلیہ، کہ جس آدمی نے گریبان کو چاک کیا، جس نے اپنے رخسار پیٹ لیے، یا جس نے دور جاہلیت والے بیان کیے، وہ ہم میں سے نہیں ہے. تو وہاں ہم ان احادیث پاک کی روشنی میں ہم یہ نہیں کہتے کہ وہ کوئی بدعت کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے. ہمیں کیونکہ واضح حدیث مل گئی کہ زندہ و جاوید شخص کا یا مرنے پر ایسے دور جاہلیت والے ماتم نہیں کرنے، اس لیے ہم اس کو جائز تصور نہیں کرتے. اچھا، یہ جو ناقدین کا جو خیال ہے جس پہ آپ نے تبصرہ بھی کیا
کہ اضافے کی وہ بھی کیٹیگرائز کرتے ہیں کہ احداث فی الدین کی ایک ٹرم بولتے ہیں اور ایک احداث للدین کی، کہ للدین تو جائز ہے لیکن فی الدین جائز نہیں ہے. تو اس جو کلاسیفیکیشن ہے، اس انڈرسٹینڈنگ پہ کوئی تبصرہ کریں آپ. میں نے اس میں آپ کو اپنے جو جید علماء ہیں ان کی عبارات پیش کی ہیں، جن میں شیخ شہاب الدین قرافی ہیں، جس میں شیخ تقی الدین سبکی اور دیگر علماء ہیں. سب نے امام مالک کا نام لیا، امام شافعی کا لیا، کہ وہ اس کو بدعت ہدا اور بدعت ضلالت میں اس کو لے جاتے ہیں. اور اس میں بخاری شریف کی ایک حدیث کو پیش نظر رکھنا چاہیے، من سن فی الاسلام سنتا حسنتا فلہ اجرھا واجر من عمل بها. یہ حدیث پاک میں پیش کر رہا ہوں. یہ ہمارے بریلوی حضرات پہ بڑے لوگ کہتے ہیں نہیں جی ان کا حدیث سے کوئی تعلق نہیں، لینا دینا نہیں. تو میں تو حضور کی حدیث سنا رہا ہوں، اصول فقہ کی روشنی میں بات کر رہا ہوں کہ من سن فی الاسلام سنتا حسنتا، جس نے اسلام میں ایک اچھے طریقے کی بنیاد رکھی اسے اس کا اجر ملے گا، اور جو اس پہ عمل کرتا رہے گا اس کو بھی اس کا اجر دیا جائے گا. اور جس نے برے طریقے کی بنیاد رکھی اس کا وزر اس کے اوپر بھی ہوگا. تو اس حدیث کی روشنی میں بھی اگر اس کو لیا جائے تو یہ احداث فی الدین اور احداث للدین کا تصور جو ہے، آپ کو چاہیں تو اسے یوں بیان کر لیں، چاہے اسے حدیث پاک کی روشنی میں یوں کہہ لیں، تو بات تو ایک ہی ہے. کان کو جس طرف سے مرضی ہے پکڑ لیا جائے. اچھا، آخری کمنٹ میں آپ سے لوں گا. ایک ناقدین کی ایک مثال یہ بھی اضافہ ہوتا ہے کہ سجدہ کتنی اچھی ایک بندگی کی ایک اعلیٰ مقام پہ انسان ہوتا ہے اس موقع پہ، لیکن وہ 2 ہی سجدے کر سکتا ہے. اگر تیسرا کرے تو بے شک وہ ایک اچھا عمل ہونے کے باوجود وہ ممنوع ہوگا. تو وہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ کے تصور بدعت کے مطابق وہ کس وجہ سے ممنوع ہے؟ جی بالکل، وہ اس لیے ممنوع ہے کیونکہ صلو کما رأیتمونی اصلی. لیکن اس کے علاوہ اگر کوئی شخص، اس کا دل چاہتا ہے کہ وہ نماز کے علاوہ بھی کافی دیر سجدے میں رہے اور سجدے میں رہ کے اپنے رب کو یاد کرے، تو حضور نے فرمایا اقرب ما یکون العبد من ربہ وہو ساجد، کہ انسان سجدے میں اپنے رب کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے، تو وہ اپنا یہ شوق بھی پورا کر سکتا ہے اور اس میں اس کے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے. دوستان گرامی، ہم گفتگو کا سلسلہ ڈاکٹر صاحب سے یہاں روکیں گے، اور اس موقع پہ یہ فہمائش بھی بہت ضروری ہے کہ ہمارے ہاں بہت سارے ایسے علمی اختلافات ہیں کہ جس میں ہمارے مسالک، ہمارے مکاتب، ہمارے اسکالرز کی آراء ایک دوسرے سے مختلف ہیں. تو ان مسائل کو لے کر ہم ایک دوسرے کے گریبان کو ہاتھ ڈالنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں، ایک دوسرے کی پگڑیاں اچھالنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں. تو کیا یہ ممکن نہیں ہے کہ ہم اپنے نقطہ نظر کو اپنے دلیل کے ساتھ، شائستگی کے ساتھ، جیسے کہ ڈاکٹر صاحب نے ہمارے سامنے رکھے اس طرح رکھیں، اور جب ہمیں موقع ہو اپنا نقطہ نظر بھی ہم اسی طرح وہ پیش کرنے کے قابل ہوں. اختلاف اور احترام کو ہم جمع کرنے کی روایت کو آگے لے کر بڑھیں. اختلاف کے باوجود ہم میں ایک وحدت کی اور اتحاد کی کوئی صورت ہو. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کے پیش کیے گئے نقطہ نظر سے ہمارے سننے والے بہت سارے دوستوں کو اختلاف بھی ہو سکتا ہے، وہ دوسرے کسی اسکول آف تھاٹ سے بھی تعلق رکھ سکتے ہیں. لیکن کیا اس سب کچھ کے باوجود ہمارے لیے ممکن نہیں ہے کہ ہم باہمی احترام اور رواداری کے ماحول میں رہیں؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ڈاکٹر صاحب جیسے ذیل لوگ اور رواداری کے فروغ دینے والے وسیع ظرف لوگ، اس طرح کی سوسائٹی میں، معاشرے میں علماء کی، اس طرح کے علماء کی بہت زیادہ ضرورت ہے. اور اسی پیغام کے ساتھ آج کے اس سلسلے کو ہم کلوز کریں گے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.